السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کے ساتھ حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں حیات مومن۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ماہ رمضان کے روزے دراصل کیوں فرض کیے گئے، اس سے متعلق میں مکمل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور رمضان المبارک کے روزے کی کیا فضیلتیں ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں، ان سب کو بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیے اگر آپ اس ویڈیو میں انٹرسٹیڈ ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ معزز ناظرین گرامی، ماہ رمضان کے روزے دراصل ایک عظیم الشان نعمت پر تشکر کا اظہار ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی بے مثال کتاب الہی کا نزول چونکہ اس ماہ مبارک میں ہے، اس کی وجہ سے رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور دیگر مہینوں پر اسے فضیلت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ ناظرین گرامی، اگر غور کیا جائے تو رمضان اور قرآن دونوں کے فضائل ایک دوسرے کے ہم پلہ اور ہم وزن ہے، اور دونوں ہی کی ایک دوسرے کی وجہ سے فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ رمضان کا مبارک مہینہ کتنی فضیلت کا حامل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان و بے مثال کتاب نازل کی گئی جن کی فضیلت مسلم ہے، اور دوسری طرف قرآن بھی کتنی فضیلت کا حامل ہے کہ اس کو تمام مہینوں کے سردار اور ہزار مہینوں سے بہتر رات لیلۃ القدر میں جبرائیل امین کے ذریعے سے اتارا گیا۔ اس لحاظ سے قرآن اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے اور بکثرت قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ رمضان اور قرآن کو اس طور پر بھی مناسبت حاصل ہے کہ دونوں ہی روز قیامت بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام ای رب معته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے پروردگار عالم، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور خواہش پوری کرنے سے باز رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، تو میری اس کے حق میں شفاعت قبول فرما، تو دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور اس کا پڑھنا سننا دونوں ثواب کا کام ہے۔ اس کی ایک ایک آیت پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا سمجھنا، اس میں غور و تدبر اور اس پر عمل پیرا ہونا نہایت ہی ضروری ہے، اور یہی نزول قرآن کا منشا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ نے انسانوں کی دل و دماغ کی شکل میں ایک خاص قسم کی دولت عطا کی ہے۔ قرآن کریم انسانوں کو اسی عقل و شعور کے استعمال کے لیے جھنجھوڑتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہا، کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دل پر قفل چڑھا دیا گیا؟ نزول قرآن کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ انسان اپنے رب کو پہچاننے اور اس کے بنائے ہوئے اصول و قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کی ہدایات کے مطابق اپنے افکار و خیالات اور اعمال و کردار کو صحیح رخ پر لائے، اور ایک اچھا انسان بن کر قوم و معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو۔ اللہ ہمیں رمضان میں لغو اور فحش بات سے بچاتے ہوئے رمضان کریم کے پورے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور تراویح میں بھی قرآن پاک کو سننے کی توفیق عطا فرما۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازم سے کلک کر دیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔